الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حدیث شریف میں مشکات المصابیح کا درس جاری ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ مشکات شریف حدیث پاک کی وہ معتبر کتاب ہے، معتبر ہے، مستند کتاب ہے کہ جس میں صحاح ستہ کی بہت ساری حدیثیں اس میں جمع ہیں. صحاح ستہ جو 6 صحیح کتابیں ہیں نا حدیث شریف کی، اس کے علاوہ بھی جو دیگر کتب حدیث ہیں ان کی بھی حدیثیں اس میں موجود ہیں. اس وجہ سے جو ہے نا اس کتاب کا درس سننے سے بہت ساری کتب حدیث کا درس ہمیں سننے کی سعادت مل جاتی ہے. ابھی تک آپ سن رہے تھے جب سے یہ درس حدیث شروع ہوا تھا کتاب الایمان. آج ایک نیا باب شروع ہونے والا. کتاب الایمان کا جو باب چل رہا تھا ایمان کا وہ تو مکمل ہو گیا. ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب الکبائر وعلامات النفاق، بڑے گناہوں اور نفاق کی علامتوں کا باب. مشکات شریف میں باب الکبائر، کبائر کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، اور علامات النفاق منافقت کی جو علامتیں ہیں نا، کیا کیا چیزیں علامتیں پائی جائے گی بندہ منافق کہلائے گا، ان کی علامتوں کا بیان اس میں یہ نیا باب میں. اس کے تحت احادیث بہت ساری ہیں، انشاءاللہ سنیں گے تو آپ کو بہت ساری معلومات بھی ہوگی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک حدیث پاک کسی زمانے میں یہ مقدس کلمات تاجدار کائنات کی مبارک زبان سے نکلے تھے. سنو کتنی خوش نصیبی ہے، سوچے آپ ناز کریں اپنی قسمت پر. کسی زمانے میں یہی مقدس کلمات کس کے زبان سے نکلے تھے؟ ہمارے پیارے آقا گنبد خضرا کے والی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلے تھے. اور آج وہ کلمات ہمارے کانوں سے ٹکرا رہے ہیں. یہ مقدر نہیں ہمارا؟ غور کرے تھے پیارے، غور کرے. تو سب سے بڑی بات ہم سمجھتے ہیں ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلنے والے پاکیزہ کلمات ہمارے دل کی میں، ہمارے روح میں اترتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑا بینیفٹ ہے. اب اس باب میں جو احادیثیں لائیں گے تو خاص کر یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سنا ایمان کے بارے میں، وہ تو اصل ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں کہ ایمان کے بعد عمل کا معاملہ. عمل 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک اچھا عمل، ایک برا عمل، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان کو اچھا عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میرے رسول تمہیں دے اسے لے لو. اور برے اعمال سے منع کیا گیا ہے. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ پاک فرماتا کہ میرے حبیب جن چیزوں سے تمہیں منع کرے ان سے باز آ جاؤ. تو ایک ہوتا اچھا عمل کرنا، ایک ہوتا برے چیزوں سے بچنا. تو یہ ان دونوں میں امپورٹنٹ کیا ہے، اہم کیا ہے؟ بندہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، اچھا بھی عمل کر رہا ہے، برا بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، خیانت بھی کرتا ہے، بدنگاہی بھی کرتا ہے، بہت سارے برے اعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہوتا اچھا عمل کرنا، برائی سے بچنا. تو دونوں میں اہم کیا ہے؟ دونوں میں اہم کیا ہے کہ برائی سے بچنا اچھائی کرنے سے زیادہ کہیں اہم ہے. یعنی کہیں زیادہ اہم یہ ہے برے کام کو بندہ چھوڑے. چاہیے دونوں کرے، اچھائی کرے، برائی چھوڑے، لیکن دونوں میں ٹکراؤ تو نہیں ہو سکتا ہے. البتہ زیادہ اہم یہ ہے کہ برائی کو چھوڑ دے. یعنی گناہ جو ہے نا، گناہ کو ترک کر دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے. اس لیے ایمان کے بعد بڑے گناہوں کا، وہ گناہ جن سے انسان ہلاک ہو جاتا، بعض اوقات انسان کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، اس کا بیان کیا گیا ہے اس باب میں. اور اس تحت حدیثیں بھی لائے گئے ہیں. تو گناہ کبیرہ جو ہے نا کسے کہتے ہیں؟ بتائیں کہ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس پر شریعت نے کچھ سزا مقرر کی ہو، کوئی حد جاری کی ہو، اس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں. مثلا شراب پینا، شراب پینے پر حد شریعت نے جاری کی، کوڑے لگائے جائیں گے. زنا کرنا،
حد جاری کی ہے، سزا متعین کی ہے، کوڑے لگیں گے یا سنگسار کیا جائے گا، اسی طریقے سے تہمت لگانا، جھوٹی گواہی دینا، ان تمام چیزوں پر شریعت نے حد جاری کی ہے۔ کوئی مسلمان ہے معاذ اللہ کفر بک دے اور مرتد ہو جائے تو اس کی سزا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو جس گناہ پر شریعت نے سزا متعین کی ہے کہ اس گناہ کی سزا یہ ہے، اسلام نے اس کو کہتے ہیں کبیرہ گناہ۔ اور کبیرہ گناہ کی تعداد علماء نے مختلف لکھی ہے، لیکن بتائیں کہ بہت ساری تعداد ہے، 700 گناہ تک علماء نے قول کیا ہے کہ گناہ کبیرہ ہیں، 700 گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں۔ بہرحال اس باب میں ہم جو ہے نا، یہ سب سے پہلے حدیث پاک جو ذکر کیا گیا ہے، اب حدیث پاک آپ سنتے ہیں۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج الذنب اکبر عند اللہ۔ اور ایک بات اور بتا دوں، ایک بات حدیث پاک کے آداب میں سے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ امام مالک ساری زندگی مدینہ منورہ میں حضور کے قدموں کے پاس بیٹھ کر درس حدیث دیتے رہے، اور ادب کتنا کرتے تھے درس حدیث کا پتہ ہے؟ یہ جو ورق کھولتے ہیں جلدی کھول دیتے، تھوڑا سی آواز پیدا ہوئی نا، حضور کی بارگاہ کا ادب یوں کرتے تھے کہ اتنا آہستہ کھولتے تھے کہ ورق کھولنے کی بھی آواز پیدا نہ ہو، کہیں میرے محبوب کی بارگاہ کے بیعت بھی نہ ہو جائے۔ اتنا ادب حضور کی بارگاہ کرتے تھے، اور حدیث کا کتنا ادب کرتے تھے، نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر کے بہترین خوشبو لگا کر اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہن کر اچھی طرح مسند اور کیا کہتے ہیں خوبصورت، مطلب جو اس دور میں تھا، مطلب اچھا سے مطلب مسند وغیرہ لگا کر کے، اور پھر بیٹھ کر کے حدیث پاک کا درس دیا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ عام کتاب کا درس نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی کلمات کا درس ہو رہا ہے۔ اتنا اہتمام کرتے تھے۔ اور پتہ ایک مرتبہ کیا کہ امام مالک نے ان کے کپڑے میں بچھو گھس گیا، آپ درس حدیث دے رہے تھے، بچھو نے ڈنک مارا، لیکن آپ سوچ رہے تھے کہ اب بچھو ڈنک مارے تو زہر سرات کرتا، پھر کیسا، ہم تو چوٹی کاٹے تو کھجرانے لگتے ہیں، بچھو نے ڈنک مارا، لیکن آپ درس حدیث کی تعظیم میں اس طرف متوجہ نہ ہوئے، یہاں تک کہ کئی بار بچھو نے ڈنک مارا، پھر بھی آپ نے حدیث کا درس دینا چھوڑا نہیں، نہ مطلب اپنی حالت بدلی، اور اسی حال میں آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اتنا شدید و خطرناک مطلب ڈنک تھا، زہر تھا بچھو کا، لیکن حضور کی حدیث کے ادب میں آپ نے پھر بھی وہ حدیث کا درس دینے، حالت بھی نہیں بدلی کہ حالت بدل کر کے چھوڑ دیتے، دیکھنے شروع کر دیتے، جب تک کہ درس پورا نہ ہوا آپ نے اس کی طرف توجہ نہ دیا، اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں بھی حضور اسلام کی حدیث کا پتہ چلے کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے، محبوب کریم کا کلام ہے، اس کے آداب بہت زیادہ ہیں۔ اب حدیث پاک سنیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کون ہیں؟ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، قدیم الاسلام ہیں، انہیں گویا کہ ابتداء اسلام میں یہ مان لائے، اور صاحب الحجرتین بھی ہیں، حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی، اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور اس کے بعد پھر تمام غزوات میں حضور کے شریک رہے، حضور کے صاحب راز تھے، سرکار اپنی راز کی بات بتایا کرتے تھے، حضور کے خادم خاص تھے، میرے آقا سفر میں جاتے حضور کے مبارک نالین کو اٹھا کر کے چلا کرتے تھے، پہنانے کے لیے دیتے تھے، حضور کا مبارک لوٹا پانی پیش کرتے تھے، حضور کے لیے بہت خدمت کرتے تھے، سرکار کے ساتھ بہت تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور یہ فقیہ صحابی کے لیے بہت بڑے عالم تھے حضرت، اور فاروق اعظم کے دور میں یہ کوفہ کے قاضی بھی تھے، قاضی القضات تھے، چیف جسٹس جس کو بولتے ہیں، جج کوفہ کے حضرت عمر نے بنایا تھا، اور بہت فقیہ صحابی تھے، بڑے عالم تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو اپنے مسائل کے استنباط کیا ہے، استخراج کیا ہے، زیادہ تر حدیثیں جو ہے نا حضرت عبداللہ بن مسعود سے لی ہیں انہوں نے اپنے فقہ کے مطلب استخراج کرنے مسائل کے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود وہ مقام رکھتے ہیں۔ بہرحال مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ان کا مزار انور آج بھی موجود ہے۔ یہ اس حدیث پاک کی بات کرتے ہیں، قال رجل، کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایج الذنب اکبر عند اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟
سب سے بڑا گناہ، گناہ تو بہت ہے لیکن سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ قالا، میرے آقا نے فرمایا ان تدعو للہ ندن وہو خلقک، حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے، اللہ کے لیے اس کی خدائی میں عبادت میں کسی کا شریک ٹھہرائے، یہ شرک کرے، حالانکہ اس رب نے تجھے پیدا کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا تو اس کے ساتھ شرک کرے؟ حضور نے فرمایا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور قرآن نے اس بات کو فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں ہے کہ جب بندہ شرک کرتا ہے تو شرک کرنے والا اللہ کو گالی دیتا ہے، گالی، اللہ کی توہین کرتا ہے، تو اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا؟ جو رب پیدا کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس رب کو بندہ گالی دے، بندہ ہو کر کے اپنے رب کو گالی بکے، معاذ اللہ۔ یہاں تو اگر بیٹا اپنے باپ کو گالی بکے تو لوگ اس پر لعنت کرتے، تو تو کرتے، کیسا نالائق بیٹا ہے، تو اپنے باپ کو، ماں کو گالی بکتا ہے، نمک حرام بیٹا ہے، اور وہ تو رب ہے، اس سے زیادہ حقوق کس کے ہو سکتے ہیں؟ بندہ ہو کر کے رب کو گالی دے، معاذ اللہ، اس سے بڑا نمک حرام بندہ کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا نمک حرام بندہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہا کہ شرک جو ہے نا یہ اکبر الکبائر ہے، تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ قالا، پھر اس سائل نے پوچھا ثم اجو، آقا پھر اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ قالا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعمک معک، فرمایا کہ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گا، یعنی مفلسی کے، غربت کے، تنگ دستی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فرمایا اے لوگوں اپنی اولاد کو مفلسی یعنی غربت کے ڈر سے قتل مت کرو، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں ان کو بھی روزی دیتے ہیں، روزی دینا تمہارا کام نہیں، روزی دینا ہمارا کام ہے۔ چونکہ عرب کے معاشرے میں بعض جاہل قسم کے ایسے بھی تھے، آپ کو یہ بات تو مشہور ہے نا کہ اہل عرب کے بعض قبیلے ایسے تھے جو ظالم اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے شرم کی وجہ سے، عار کی وجہ سے، اور بعض ایسے ظالم تھے کہ جو اپنے بیٹوں بیٹیوں دونوں کو قتل کر دیتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہتے تھے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو کہاں سے کھلائیں گے ان کو، کہاں سے پلائیں گے ان کو، اتنا آمدنی نہیں، اتنا ذریعہ نہیں۔ اور آج بھی یہ دور جہالت پلٹ آیا ہے، مسلمانوں میں بھی یہ جہالت پائی جاتی ہے، بچے زیادہ نہیں پیدا کرتے، کیوں؟ ارے یار خرچہ زیادہ ہے، آمدنی کم ہے، کہاں سے کھلائیں گے؟ بھائی تیرا کام کھلانا نہیں، کھلانے والا وہ رب ہے، رزاق تو نہیں ہے۔ تجھ کو کس نے کہا کہ رزاق بن کر کے بیٹھ جائے؟ کس نے بنایا تجھے؟ تو کھلاتا ہے۔ جا کر کے دیکھ صحراؤں میں، جنگلوں میں، جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، اللہ تعالیٰ کی لاکھوں مخلوقات ہیں، روزانہ کھا پی رہی ہیں، وہ کون کھلا رہا وہاں؟ پانی کھانے کا نام و نشان تک نہیں، اللہ کی لاکھوں مخلوقات ہیں وہاں پر، اللہ انہیں کھلا رہا۔ تو روزی دینا تیرا کام نہیں، تیرا کام صرف کمانا ہے، کام کاج کرنا، جاب کرنا، نوکری کرنا، بس یہی کام ہے۔ خالق تو نہیں، رازق تو نہیں، رازق وہ رب ہے۔ تو آج بھی ایسے جاہل ہیں جو کہتے ہیں یار آمدنی نہیں تو بچے زیادہ پیدا کرنے سے کیا ہوگا، اور کیا کہتے ہیں ہم کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے، کہاں سے پورا ہوگا؟ پورا کرنا رب کا کام ہے۔ تو اسی طرح زمانے جاہلیت میں بھی عرب کے معاشرے میں کچھ ایسے جاہل کھوپڑی کی طرح، ابو جہل کی طرح لوگ تھے جن کا مزاج یہ تھا اپنے بچوں کو اس لیے قتل کر دیتے تھے، اچھا بچے بھی پیدا کرتے تھے، ان کو شوق تھا بچے بھی پیدا کرتے تھے، چونکہ ڈاکٹری جو لائن تھی آج جتنا فاسٹ ہے اس دور میں تو کچھ بھی نہ تھا کہ مطلب ایسا کوئی طریقہ اختیار کرے کہ بچوں کی پیدائش نہ ہو، تو بچے پیدا ہوتے تو مفلسی کے ڈر سے کہ ہمارے ساتھ کھائیں گے کہاں سے کھلائیں گے قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ پاک نے منع فرمایا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم، فرمایا ہم تم کو روزی دیتے ہیں، وإیاہم، اور انہیں بھی روزی دیتے ہیں، روزی دینا تمہارا کام نہیں، روزی دینا ہمارا کام ہے۔ جب ہم روزی دیں گے، دے رہے ہیں، تو تمہیں کیا ضرورت ہے اولاد کو قتل کرنے کی؟ منع کیا گیا۔ اب میں یہاں پر ایک بات بیٹھا ہوں، آپ ڈاکٹر لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو بہت کام آئے گا مسئلہ، وہ تھوڑا 2-4 منٹ دیر لگ جائے گا تو تھوڑا بیٹھ جانا، یہ بہت اہم بات ہے اور آپ کو جاننا بھی ضروری ہے۔ آج درس بھی تھوڑا 5-7 منٹ لیٹ شروع ہوا ہے، تو انشاءاللہ ایک ہی حدیث پڑھ کر کے میں ختم کر دوں گا۔ ایک مسئلہ شرعی ہے اور یہ آپ کو جاننا ضروری ہے۔ میں نے کیا بتایا کہ اس دور میں جہالت کا دور گویا کہ پلٹ آیا ہے،
اولاد کو قتل کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے نا بچے پیدا ہوتے تھے تو پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیتے تھے، کچھ بڑے ہوئے قتل کر دیا، بات ڈالتے تھے ان کو، یا تو زندہ درگور کر دیا یا یوں قتل کر دیا۔ آج کے دور میں بھی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کافروں کی بات نہیں، احکام شریعت کی مکلف نہیں، میں بات مسلمانوں کر رہا ہوں۔ آج بھی بہت سارے مسلمان نادان ہیں جو دور جاہلیت کی طرح اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں گے ہم نے کہیں نہیں دیکھا ہے کہ کوئی اپنی اولاد کو چھری لے کر قتل کر رہا ہو، یا کیا کہتے ہیں کہ ان کو قبر میں دفن کر دے رہا ہو، ایسا نہیں قتل کر رہے۔ ٹیکنالوجی بدل گئی، انداز بدل گیا، آج کے دور میں بھی اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں۔ وہ کس طرح؟ ماں کے پیٹ میں ہی اس طرح دوائیں استعمال کرتے ہیں لوگ، وہیں پر قتل کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، پہلے ایک بنیادی چیز رکھنا، یہ قرآن کی بات ہے۔ جب وہ مادر رحم میں قرآن کی بات کروں، میں آپ کو بتایا بھی اس سے پہلے درس میں، تفسیر کے درس میں، جب وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے نا انسان کی تخلیق کا، مادر رحم میں نطفہ جاتا ہے پہلے، ثم خلقنا النطفة علقة، وہ نطفہ 40 دن تک نطفہ اسی شکل میں رہتا ہے، کچھ نہیں بنتا ہے، چینجنگ نہیں آتی ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة، قرآن پڑھنا ہو سورہ مومن، پھر وہ 40 مومنون، سورہ مومنون 18واں پارہ، پھر 40 دن کے بعد وہی نطفہ خون بستہ بن جاتا ہے، خون کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ ثم خلقنا المضغة علقة، پھر وہی جو خون بستہ ہوتا جمع ہوا خون، وہ جو ہے نا بن جاتا گوشت کا لوتھڑا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس پر گوشت چڑھتا ہے، پھر ہڈیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بنتی ہیں۔ یہ مراحل رہتے ہوتے ہوتے تقریباً 120 دن گزر جاتے ہیں، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 4 مہینہ گزر گیا۔ جیسے ہی 4 مہینہ نطفہ مادر رحم میں قرار ہونے کے بعد گزرتا ہے، 4 مہینہ گزرنے کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے، اب اس کے اندر روح ڈالتا ہے۔ ابھی تک کوئی روح نہیں، کوئی جان نہیں، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ 120 دن سے پہلے مادر رحم میں جو حمل ہوتا ہے وہ بے جان لوتھڑا ہوتا ہے، بس ہڈی گوشت وغیرہ ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے، لیکن روح نہیں ہوتی۔ روح کب پڑتی ہے؟ روح پڑتی ہے 4 مہینے کے بعد، 120 دن کے بعد فرشتہ آتا ہے، اس کے اندر روح ڈالتا ہے، اور اس کے اندر پھر کیا کہتے ہیں اس کے لیے لکھتا ہے اس کی روزی کتنی ملنے والی ہے۔ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، روزی آج لکھی جا رہی ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے اللہ نے تمام مخلوق کی پیدائش سے 50,000 برس پہلے تمام مخلوقات کی تقدیرات کو لکھ دیا ہے۔ 50,000 برس پہلے مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے تقدیر ہماری کتنا آج کی ڈیٹ میں ہم کو ملنا ہے، 1 پیسہ نہ کم نہ زیادہ، یہ 50,000 برس پہلے لکھا گیا ہے۔ اب مادر رحم میں ریپیٹ ہو رہا ہے، دوبارہ لکھا جا رہا ہے، الگ لکھا جا رہا ہے، الگ لکھا جا رہا ہے، کتنا روزی ملے گی، اچھا نیک بخت ہوگا یا بدبخت، یہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 4 مہینے کے بعد جان بڑھتی ہے نا۔ اب آپ دیکھیں گے، آپ ڈاکٹر، آپ کو نالج ہوگا، بہت ساری عورتیں مرد ایسے ہوتے ہیں نا، جب حمل ہوتا ہے پیٹ میں تو کچھ پرابلم ہوتی ہے، عورتوں کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو کچھ رپورٹ وغیرہ کراتے ہیں، ڈاکٹر بولتے ہیں یار بچے کے جان کا خطرہ ہے، ماں کے جان کا خطرہ ہے، تو مطلب دماغ میں پانی بھر گیا تھا، یہاں دنیا بھر کو رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر ظاہر سی بات ہے اپنا تو بتاتے ہیں، جو رپورٹ میں آتا ہے وہی بتاتے ہیں۔ یہ پرابلم تو ہے، ہوتی ہے، یہ بیماریاں بچوں میں ماں کے پیٹ میں ہوتی ہیں، اور آپ تو زیادہ جانتے ہیں، ہم تو صرف سنتے ہیں اور آپ کا تجربہ ہے۔ تو اس مناسبت سے بعض اوقات ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں ایسا کرو، ایموشن کرا دو، صفائی کروا لو، ختم کروا دو۔ اب یاد رکھیں کہ 4 مہینے اگر گزر گیا ہے اور اس کے اندر روح پڑ گئی ہے تو وہ انسان ہے، اس کا شمار انسان میں ہوتا ہے۔ اس کو قتل کرنا دوا کے ذریعہ سے، موشن کرا کے ذریعہ، صفائی کے ذریعہ سے، اور ایک بچہ جو آپ کے گھر میں 2 برس کا، اس کو قتل کرنا، دونوں کا جرم برابر ہے، کم نہیں، دونوں کا حکم برابر ہے۔ وہاں بھی انسان کو قتل کرنا، یہاں بھی انسان کو قتل کرنا، ایک جوان کو قتل کرنا اور وہ 4 مہینے کا حمل کو گرانا، یہ دونوں برابر ہیں۔ آپ بتائیں میرے عزیزوں، ڈاکٹر آپ خود غور کریں کہ کتنے مسلمان یہ کام کرنے کے نہیں کر رہے ہیں آج کریں۔ ڈاکٹر تھوڑا سا بتا دے، تھوڑی بھی پرابلم ہے، عورت کی جان کا خطرہ، اگرچہ نہ بھی ہو خطرہ، حالانکہ یہ ایک ظنی علم ہے، یقینی نہیں ہوتا، بعض اوقات ڈاکٹر جو بتاتے ہیں اس کا الٹ ہوتا ہے، بعض اوقات صحیح ہوتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے یار، وہ جانتا ہے آج ہم کس حال میں ہیں، ہماری حالت خراب ہے، بچی کی حالت خراب ہے، پیدا ہوتے ہوتے اچھا بھی تو ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نہیں ہوتا ہے، ہو جاتا ہے نا، یہ تو اللہ کی قدرت ہے، کنفرم نہیں ہے، اگرچہ ہماری رپورٹ آج بتا رہی ایسا ہے، لیکن پیدائش کے بعد ایسا ہی رہے گا، یہ
کنفرم نہیں ہے، یہ کنفرم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھا بھی کر سکتا، کر بھی دیتا بعض اوقات، یہ تو اس کے اختیار میں ہے۔ تو صرف ایک گمان کی بنا پر کہ آئندہ ایسا ہوگا، بچہ پیدا ہوگا تو ذہن کمزور رہے گا، اس کا یہ کمزور رہے گا، لہذا چلو صفائی کرا کر کے چھٹی کر لیتے ہیں، تو یاد رکھنا یہ گمان کے مطابق ایک جان کو قتل کرنا، حضور نے فرمایا کہ دوسرا کبیرہ گناہ ہے۔ اور اللہ نے جو منع فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، یہ قتل نفس میں حکم ہے۔ اور قرآن نے کیا فرمایا پتا ہے؟ وَمَنْ قَتَلَ النَّاسَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ ایک جان کا قاتل سارے انسانوں کا قاتل ہے، یہ رب فرما رہا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک جان کی جان بچائی، یعنی ایک انسان کی جان بچائی، ایک آدمی کی، گویا کہ اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی۔ اتنا بڑا ثواب ہے بچانے کا۔ اور ڈاکٹر لوگوں کو کافی ماشاءاللہ ان کو موقع ملتا ہے، آپ کو ایسے پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہوں گے جن کی جان کا خطرہ ہے، آپ ایسی دوائیں دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، جن کو مطلب جان بچ جاتی ہے، اس پر تو اللہ تعالیٰ بہت انعام آپ کو عطا فرماتا ہے، بہت انعام عطا فرماتا ہے۔ تو میں ایک جو شرعی مسئلہ بتانے جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں قتل نفس تو ہو رہا ہے، اہل عرب جو کرتے تھے دور جہالت میں بچے کی پیدائش کے بعد قتل کرتے تھے، چونکہ ماں کے پیٹ میں قتل کرنے کا ان کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں تھا، ورنہ وہاں بھی وہ قتل کر ڈالتے، ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں تھا۔ اور آج چونکہ سسٹم ہو گیا، اگر آج بھی سسٹم نہ ہوتا تو آج کے دور کے مسلمان بھی اپنی اولاد کو پیدائش کے بعد قتل کرتے، اسے پیچھے نہ رہتے۔ لیکن چونکہ آپ مطلب ترقی ہو گئی، دور بدل گیا ہے، تو جو آج کا انداز ہے جان کے قتل کرنے کا، اولاد کے قتل کرنے کا، آج لوگ اپنا رہے ہیں۔ جو اس دور میں انداز تھا اس دور میں اختیار کرتے، تو بات دونوں وہی ہے، انداز صرف بدل گیا ہے۔ تو انداز بدلنے سے شریعت کا حکم نہیں بدلے گا، قرآن کا حکم نہیں بدلے گا، وہ بھی حرام تھا اور یہ بھی حرام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسی کوئی مجبوری آ جائے، آپ کے پاس پیشنٹ آتے، بعض اوقات یقیناً مجبوری ہوتی، عورت کو جان کو خطرہ ہوتا ہے، بچے کی جان کا خطرہ ہوتا، ایسی کوئی مجبوری آ جائے تو شریعت نے اس کا کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالا ہوگا، نکالا ہے راستہ، وہ میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں، یہ آپ کو کام آئے گا کہ اگر حکم شریعت واضح ہے بالکل، اولاد کو قتل کرنے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کے پیٹ میں حمل 120 دن گزر چکا ہو، اب 120 دن گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس بچے میں روح آ گئی، وہ انسان ہو گیا ہے، وہ نفس ہے۔ اب یاد رکھنا ایسی صورت میں کوئی کیسی بھی مجبوری ہو جائے، عورت کی جان کا کیسا بھی خطرہ ہو، بچے کی جان کا کیسا بھی خطرہ ہو، آپ کا مطلب جو مشین ہے کچھ بھی بتاتی ہوں، لیکن ایسی صورت میں کسی بھی صورت میں اس حمل کو گرانے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ اللہ پر توکل کریں گے، علاج کریں گے اور اللہ سے دعائیں کریں گے۔ اب کسی کو کینسر ہو گیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ ناامید ہو گیا ہے، نہیں بچے گا، کیا اس کو بھی مار ڈالیں گے؟ بولے مار ڈالیں گے، انتظار کریں گے۔ آپ خود غور کریں، کسی کو کینسر ہو گیا اور بہت سارے کو کینسر ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اب اس کے بچنے کی امید نہیں، جا کر کے گھر پر جب تک زندہ رہے کھلاؤ پلاؤ، تو کیا اس کو کہتے ہیں کہ نہیں مرنا ہی ہے تجھے، تو ابھی مار ڈالیں گے، تجھے خطرہ ہے تیری جان کا، تو مارتے تو نہیں ہے نا؟ تو بھائی جب تم کینسر والے آدمی کو، اپنے باپ کو، بھائی کو نہیں مارتے ہو، حالانکہ پتہ یہ جیے گا نہیں، بچے گا نہیں، تو تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، اگرچہ عورت کی جان کو خطرہ ہے، یہ سب ظنی ہے، گمان ہے، گمان، خطرہ ہے، ہو سکتا خطرہ آگے چل کر ٹل جائے، 2-4 مہینے کے بعد خطرہ ٹل بھی تو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ مشورہ دینا، اگر آپ بھی مشورہ دیں گے نہیں بچے کو مطلب ایموشن کروا لو نا، تو آپ بھی گناہگار ہوں گے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مسئلہ آپ کو جاننا ضروری ہے۔ اس وقت عورتیں کہتی ہیں، پریشر ڈالتی ہوں گی آپ کو کہ نہیں ایسا کرو، تو آپ ان کو مسئلہ سمجھا دے کہ حکم شریعت یہ، میں تمہارے ساتھ گناہ کے کام میں شریک نہیں ہو سکتا ہوں، اللہ کی ذات پر توکل کرے، علاج کرے، وہی جو کرے گا وہی بہتر ہوگا، سمجھ رہے نا؟ یعنی کسی بھی صورت میں اگر 4 مہینے کی جان پڑ گئی ہے بچے میں، تو ایموشن کروانے کی، اسقاط حمل بولتے ہیں اردو میں، حمل کو گرانے کی ہرگز کوئی بھی صورت میں کتنے بھی ایمرجنسی ہو اجازت نہیں ہے۔ اور اگر آپ اجازت دیں گے، مشورہ دیں گے، تو آپ خود گناہ کے کام میں تعاون کریں گے، یہ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کا کام ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے خیرخواہی کرے اور ان کو سمجھائیں حکم اسلام میں ہی، اللہ پر یقین رکھیں، جو ہوگا بہتر ہوگا، اللہ کی رضا پر راضی رہے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اجازت کب ہے کہ 4 مہینے سے کم کا حمل ہے،
اب ظاہر سی بات ہے 4 مہینے سے کم کا حمل ہے تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا، میں نے ابھی قرآن پڑھ کر کے بتایا، یا ہڈی کا ڈھانچہ ہوگا، روح تو پڑی نہیں تو وہ انسان نہیں ہوگا، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا، وہ انسان نہیں ہے۔ ایسی صورت میں 4 مہینے سے کم کا حمل ہو تو فقہا نے اس بات پر بڑے بڑے علماء نے، مفتیان کرام نے سیمینار کیا، اس پر بحث و مباحثہ کیا، یہ جدید دور کا مسئلہ ہے اور اس پر کافی علماء نے غور و فکر کرنے کے بعد یہ مسئلہ جو انہوں نے نتیجہ نکالا نا وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر 4 مہینے سے کم کا حمل ہے اور عورت کی طبیعت واقعتاً سیریس ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نازک ہے، یقیناً اس کے لیے خطرہ ہے، یعنی شرعی مجبوری ہے، شرعی مجبوری ہے، ایسی شرعی مجبوری ہے، مثلا یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک مثال بتا رہا ہوں کہ بچہ اس کو پیدا ہوا تھا اور وہ جو ہے نا سیزر سے ہوتا ہے، کمزوری بہت زیادہ ہے، یہ بھی اگر بچہ مطلب اس کو رکھ لے گی عورت پھر سیزر ہوگا تو بہت زیادہ عورت کی حالت خراب جائے گی۔ اگر ایسی پوزیشن آپ کو لگ رہی ہے، ایسا ہے نا، تو پھر شریعت یعنی ایمرجنسی کی صورت میں، شرعی مجبوری کی صورت میں اگر 4 مہینے سے کم کا حمل ہے اور یہ پتہ ہے کہ حمل گرانے سے عورت کی طبیعت بحال ہو سکتی ہے، اس کی بہتری، تو اس وقت اجازت ہے کہ اس قاطع حمل کر سکتے ہیں، یعنی حمل کو گرا سکتے ہیں۔ یہ کب؟ پھر وہ یاد رکھے کہ 4 مہینے سے پہلے کا حمل ہو تب، ورنہ کسی بھی صورت میں 4 مہینے کے بعد تو کوئی بھی ایمرجنسی آ جائے، مجبوری آ جائے، حمل گرانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور 4 مہینے سے کم میں شرعی مجبوری، عام طور سے عورتیں جو ہے نا وہ بھی بہت کیا معلوم کس طرح انداز لوگوں کا ہو گیا، وہ فیشن میں آ کر کے چلی آتی ہے، بس ہم کو نہیں رکھنا، بس 2 بیٹا، ایک بیٹا ایک بیٹی ہو گیا، تو اس صورت میں بھی اجازت نہیں ہے عام حالتوں میں کہ بس مطلب کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، چلو بس حمل ٹھہر گیا ہے ابھی تو 2 مہینے کا، چلو گرا دے، تو بھی اجازت نہیں ہے، تب بھی آپ کو دوا نہیں دینا ہے، آپ ان کو سمجھائیں کہ، اور یہ بھی یاد رکھ لینا کہ دیکھیں انسان جتنا مرضی چاہے کوشش کر لے، جتنا مرضی چاہے کوشش کر لے، اللہ نے جو مقدر میں لکھا وہ مل کر کے رہے گا، یہ تو طے ہے۔ اور شریعت نے یاد رکھنا کہ شریعت نے جو ہے نا دیکھیں حمل عورت کے رحم میں، مادر رحم میں قرار نہ پائے، اس کا بھی طریقہ رکھا اسلام نے، اس کی اجازت دی ہے کہ ایسی صورتحال اختیار کی جائے کہ جس سے حمل اگر نہیں کوئی چاہتا ہے کہ ہم کو بچہ ہو ابھی تو اجازت ہے، منع نہیں ہے، لیکن پسندیدہ شریعت میں کیا ہے؟ میرے آقا نے حدیث پاک میں یہ حکم دیا ہے کہ ان عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہوں، زیادہ بچہ پیدا کرنے والی ہوں، یہ حدیث ہے، المرأۃ الولود الودود، یعنی جو زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہے، اور فرمایا کہ کثرت کے ساتھ تمہارے بچے پیدا ہوں گے تو قیامت کے دن میں اپنی امت پر فخر کروں گا کہ دیکھو میری امت زیادہ ہے، میری امتیں زیادہ بنیں گے نا۔ اور کھلانا پلانا تمہارا کام نہیں ہے، تم چپ چاپ دکان کھولو وہاں جاؤ، دوا خانہ کھولو وہاں جاؤ اور جو کرو، بس تمہارا کام نہیں ہے، باقی روزی اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام چلانے والا، ہمارا جو کام وہ کرے اور رب العالمین کا جو کام ہے اس کو کرنے دے۔ تو ایک مسئلہ اور سن لے کہ اگرچہ بچے کی پیدائش مطلوب ہے شریعت کو، لیکن اگر کوئی نہیں چاہتا ہے، کم ہی اولاد چاہتا ہے، اس کو اجازت ہے، منع نہیں ہے۔ اور عارضی طور پر ایسی تدابیر اختیار کرنا جس سے حمل قرار نہ پائے، اس کی بھی اجازت ہے۔ ہاں مستقل طور پر کر دینا، مثلا جس سے نسبندی کرا دیا، بالکل ختم ہی کر دیا بچہ دانی، کبھی بچہ پیدا نہ ہو، یہ حرام ہے اسلام میں، اس لیے تو حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک وہ بنائی ہوئی تخلیق کو تم نے برباد کر کے رکھ دیا، اس کی اجازت نہیں۔ عارضی طور کی صورت یہ ہے مثلا ایسی دوائیں استعمال کر لینا جو مضر نہ ہو انسانی صحت کے لیے تاکہ حمل قرار نہ پائے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے ایسے آلات جو مطلب ہیں ایجاد ہو گئے ہیں جن کو اگر استعمال کریں گے تو وہ خود ہی نطفہ جو ہے نا ماں کے رحم میں جائے گا نہیں، اندر داخل نہ ہوگا نطفہ، یہ طریقہ بھی مطلب کرنا جائز ہے۔ لیکن بعض اوقات عورتیں جو کوپیٹ وغیرہ پہن لیتی ہیں، یہ طریقہ اسلام نے پسند نہیں کیا، جائز اگرچہ ہے، کیونکہ اب اس کے لیے جو ہے نا کسی غیر مسلم عورت کے سامنے یا مرد کے سامنے صدر کھولنا پڑتا، صدر کھولنا حرام ہے، اس کام کے لیے صدر کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں شوہر کر سکتا ہے اپنی بیوی کے لیے جو کوپیٹ وغیرہ پہنتے ہیں تو اس میں ظاہر سی بات ہے صدر کھولنا پڑتا ہے، تو اگر شوہر کر سکتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، باقی کسی غیر مسلم عورت کے سامنے بھی بلا ضرورت عورت کو صدر کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ کو بتایا کہ عارضی طور پر ایسی تدابیر اختیار کرنا جس سے حمل قرار نہ پائے، یہ جائز ہے، کر سکتے ہیں،
لیکن اگر حمل قرار پا چکا ہے پھر اب اس کو گرانے کی ختم کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ جو میں نے آپ کو صورت مطلب بتائی ہے اس صورت پر عمل کریں گے تو اس کی اجازت مل سکتی ہے۔ بہرحال حدیث باقی ہے، اب انشاءاللہ وقت پورا ہوا، آئندہ درس میں حدیث مکمل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی کریم۔